اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا وقال الله تبارك وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرا عزیز و پیارو بزرگو، قابل احترام دین عظیم بھائیو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دینی بھائیو، اسلام نے سب سے پہلا سبق پہلے دن ہمیں جو دیا وہ توحید کا درس دیا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تقدس کی ہے. نفع نقصان کی مالک ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے. بیماری دینے والی، بیماری سے شفا دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے. دن کو پیدا کرنے والے، رات کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے. اور اس کائنات میں جتنا جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تو علماء کا علم ہے جو یوں کہہ رہے ہیں کہ 18,000 مخلوقات اللہ رب العزت کی ہے، جبکہ اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اس کی صحیح تعداد تو اللہ ہی کو معلوم ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی کئی ساری مخلوقات تو ایسی ہے جو انسانوں کو نظر ہی نہیں آتی. تو جب نظر نہیں آتی تو کاؤنٹ کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو اللہ ہی کے علم محیط میں ہے اس نے جتنے مخلوقات کو بنایا ہے. ساری مخلوقات کے پیدا کرنے والے اللہ رب العزت ہے. تو اسلام نے سب سے پہلا سبق پہلے دن جو دیا وہ اس بات کا دیا کہ جب تم نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. کسی شے میں، کسی جگہ میں، کسی وقت میں نحوست کا ہونا
یہ سب ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہے. توہم پرستی کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جس معاشرے میں ہوئی ہے وہ معاشرہ جہالت کی انتہا پر تھا. توہم پرستیاں ان کے اندر عام تھی، جہالت کی انتہا پر تھے. سفر کرتے تھے، سفر کرنے سے پہلے پرندے کو اڑاتے تھے. اگر وہ بائیں جانب اڑ کر چلا گیا تو سفر کو کینسل کر دیتے تھے، ملتوی کر دیتے تھے، اور یہ فال نکالتے تھے، بدفالی لیتے تھے کہ اس سفر میں ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. اور پرندہ اگر اڑ کر دائیں جانب چلا جاتا تو وہ سفر فرماتے اور یہ فال نکالتے کہ اب جو ہے اس سفر میں ہمیں پروفٹ ملے گا اور فائدہ ہوگا. اور الو کے بولنے کو منحوس سمجھتے تھے، کوے کو بولنے کو سمجھتے تھے کہ اب مصیبتیں آنے والی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس معاشرے میں آئے اور سب سے پہلا سبق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیا وہ یہ دیا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے. اہل کتاب کو بھی اللہ رب العزت نے کتاب سے نوازا تھا، لیکن بعد میں ان کی توحید میں بگاڑ آ گیا اور وہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر چیزوں سے اثر لینے لگے. اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ کسی چیز سے اثر لینا، اس کو کہتے ہیں جبت. اس کو کرتا دھرتا سمجھنا، اسے خالق سمجھنا، اسے مؤثر بالذات سمجھنا. کہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے جبت اور طاغوت پر ان کے اوپر ایمان لے آئے، ان کے پیچھے چلنے لگے اور کافروں سے کہنے لگے کہ ان مومنین سے زیادہ سیدھی راہ پر تو یہ لوگ ہیں. اللہ ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی. اور جس پر اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو، پھر ان کے لیے کوئی مددگار میسر نہیں ہو سکتا. اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں اس بات کو بیان فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اے نبی جی ان سے ذرا پوچھئے تو صحیح کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی ہے ان کے پاس ایسا کہ اللہ اگر ان کو کسی مصیبت میں گرفتار کرے تو وہ ان کو اس مصیبت سے نکال دے، یا اللہ اگر نفع پہنچانا چاہے تو وہ اس کو نقصان دے دے. نفع و نقصان کی مالک ذات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، بیٹھا ہوا تھا آپ کا ردیف بن کر. آپ نے مجھے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے بچے، میں تجھے چند کلمات سکھلاتا ہوں، اس کو جو ہے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا. پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی احفظ اللہ یحفظک، کہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کبھی تجھے بلائے گا نہیں. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار، ہمیشہ اللہ کا استحضار رکھ. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ سے اوجل نہیں ہوں. تو اللہ کی نصرت کو اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھے گا. پھر آپ نے بات ارشاد فرمائی اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کس سے؟ اللہ سے.
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کس سے؟ اللہ سے۔ اور پھر آپ نے جو بات ارشاد فرمائی جو ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے، آپ نے فرمایا وَعْلَمْ، جان لے اس بات کو کہ ساری امت مل کر، ساری انسانیت مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تمہیں نفع کوئی پہنچا نہیں سکتا الا کہ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور ساری انسانیت مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں ہلاک کرنا چاہے، لاکھ منصوبے بنا لیں، اللہ اگر تمہیں ہلاک نہ کرنا چاہے تو کوئی تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو پیارو، یہ ارشادات، یہ تعلیمات کس لیے ہیں؟ آپ جس معاشرے میں آئے اس معاشرے میں یہ ساری بیماریاں تھی کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوقات جس کو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے لیے خادم کی حیثیت سے پیدا فرمایا اس کو خالق سمجھنے لگی۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اوپر محنت کی تو یہ بیماریاں ان کے اندر سے ختم ہو گئی، پکے موحد بن گئے، اور توحید کا درس انہوں نے انسانیت کو پہنچایا۔ آج 1442 ہجری ہے، 1444 ہجری ہے، وہ بیماریاں، وہ رسومات، وہ رسم و رواج، وہ توہم پرستیاں آج پھر سے لوٹ کر ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے، جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ بلی اگر آگے سے گزر جائے تو سفر نہیں کرنا ہے، 2 منٹ تک رکے رہتے ہیں۔ غیر جس کا اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے، ایک بندہ جس کا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے، وہ اگر اس طریقے سے کرے تو سمجھ میں بات آتی ہے، لیکن اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا انسان بھی، بندہ بھی اس طرح کے توہمات کا شکار ہے کہ بلی اگر آگے سے گزر گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب شگن ہے، اب کوئی شبھ ہونے والا نہیں ہے، کوئی آفت آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اب یہ بلی ہماری تقدیر طے کرے گی۔ کووں سے جو ہے اپنی تقدیر معلوم کرتے ہیں، طوطے سے اپنی تقدیر معلوم کرتے ہیں، جس کو یہ نہیں پتا ہے کہ کب کتا اس کو شکار بنا لے، اس سے اپنی تقدیر معلوم کرتے ہیں۔ اور یہ بیماریاں ہمارے اندر ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں ابھی کہہ رہا ہوں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے یاد نہیں ہوگی، آپ کو پتا ہوگی، آپ کو یاد آ رہی ہوگی۔ کیا ہماری دادی جان یہ بھی کہتی ہے، ہماری نانی جان یہ بھی کہتی ہے، ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، ایسا کرنے سے ویسا ہوتا ہے، الو کے بولنے سے ایسا ہوتا ہے، کوے کے بولنے سے ایسا ہوتا ہے، مور کے بولنے سے ایسا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نفع اور نقصان کی مالک ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، تمہارے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں، اس کے ذمہ دار خود تم ہو، تمہارے ہاتھوں کی یہ کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ما اصابکم من مصیبت فمن اللہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ قرآن کریم کی کتنی آیتیں ہیں جس نے اس بات کو کھول کھول کر، چلا چلا کر یہ بات بتلائی کہ اسلام میں تو کوئی دن نحوست والا ہے ہی نہیں، اسلام میں کوئی مہینہ نحوست والا ہے ہی نہیں، اسلام میں کوئی رات نحوست والی ہے ہی نہیں، اسلام میں کوئی گھڑی نحوست والی ہے ہی نہیں۔ تمہارے پیچھے جو نحوست لگتی ہے یہ تمہاری بدعمالیاں ہیں۔ نماز نہ پڑھنے کی نحوست تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے،
پورا گھر بے نمازی ہے، یہ نحوست لگی ہوگی. گھر گھر بے حیائی بے پردگی کا ماحول عام ہے، یہ ہے نحوست. سودی لین دین ہر شخص مبتلا ہے، گرفتار ہے، کہیں نہ کہیں کوئی دے رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، کوئی وٹنس بن رہا ہے، کوئی اس پر کام کر رہا ہے. سب پر لعنت ہے، سب پر لعنت. یہ ہے نحوست. بلی کے آگے سے گزرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کوے کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ان واقعات کو بتلا کر اللہ رب العزت نے یہ بات بتلائی کہ چھری کے اندر کاٹنے کی صلاحیت ہے، لیکن چھری اس وقت تک کاٹ نہیں سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے، اللہ کا نام لے کر ذبح کر رہے، نہیں کاٹ سکی، اللہ کا حکم نہیں تھا. ایک ہی سمندر سے دو گروہ پار ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پار ہو گئے. سمندر کا کام ہے، پانی کا کام ہے ڈبو دینا. اگر انسان کو تیرنا نہیں آتا وہ ڈبو دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل عافیت کے ساتھ نکل گئے. فرعون اور فرعونیوں کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا. یہ بتلانے کے لیے کہ گھرچہ پانی کے اندر ڈبونے کی صلاحیت ہے، لیکن وہ اس وقت تک ڈبو نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ آئے. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں 40 دن تک زندہ رکھا. اللہ نے یہ بتلایا آگ کا کام ہے جلانا، لیکن وہ اس وقت تک نہیں جلا سکتی جب تک ہمارا حکم نہ آئے. تو اسلام نے تو پہلے ہی دن یہ درس دیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ ان توہمات، ان رسومات، ان رسم و رواج کے اوپر لا الہ الا اللہ کا ہتھوڑا مارو کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العزت کی. تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، ہم ایمان مفصل پڑھتے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. تقدیر اچھی ہو یا بری ہو کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے. میرے عزیزوں، اس کو اپنے دل میں بٹھانا ہے اور اپنے اندر سے یہ چیزوں سے اثر لینے کا جو تاثر ہمارے دلوں میں بیٹھ چکا ہے اس کو نکالنا ہے. یہ ہے توحید. کیسے بھی حالات آ جائیں، انسان شرک سے بچا رہے. یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، چیزوں سے اثر لینا کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے. مسلمانوں میں کتنی ساری رسمیں ہیں. شادی کے موقع پر دلہن کو جو ہے سجایا جاتا ہے تو اس کے سر کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے، یہ نیک فالی لیتے ہوئے کہ اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے. ارے 15 سال کی عمر میں اس کو حفظ کرا دیا ہوتا تو اور اس کی حفاظت ہوتی. 15 سال کی عمر میں اس کو پڑھنا لکھنا سکھا دیا ہوتا، قرآن حدیث سکھا دی ہوتی، اس کی اور حفاظت ہوتی، وہ دوسروں کی بھی حفاظت کی ذمہ دار بنتی. پھر دلہے کے دائیں جانب جو ہے امام صاحب ضامن بن کے کھڑے ہوتے ہیں. پھر انڈا پھوڑا جاتا ہے، گاڑی نکلنے سے پہلے لیمبو توڑا جاتا ہے، ناریل پھوڑا جاتا ہے. سب کیا ہے؟ اللہ اکبر. مصر جب فتح ہوا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، فاتح مصر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جون کے مہینے میں مصر فتح ہوا ہے. وہاں کے لوگ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے کہ دیکھیے ہمارے یہاں یہ رواج چل رہا ہے کہ ہر سال نہ ہم جب جون کے مہینے میں دریائے نیل کے اوپر ایک بھینٹ چڑھاتے ہیں، بلی چڑھاتے ہیں ایک عورت کی، ایک نوجوان خوبصورت کنواری لڑکی، اس کو زیورات سے آراستہ کرتے ہیں اور اس کی بلی چڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نیل بہنے لگتا ہے. اور مصر کی آج بھی پوری معیشت کا دار و مدار دریائے نیل ہے. لہذا جو ہے اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس رسم کو جو ہے ادا کریں. آپ نے ان کو روکا، کہا میں امیر المؤمنین کو خط لکھ رہا ہوں
جب تک وہاں سے کوئی حکم اور آرڈر نہ آ جائے میں اجازت نہیں دے سکتی۔ آپ نے جلد سے جلد خط روانہ کیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو جب یہ خط ملا تو آپ نے جو ہے مبارکبادی دی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، آپ نے اچھا کیا کہ معاملہ میرے حوالے کیا۔ آپ نے ایک پرچی میں چھوٹی سی پرچی لی اور جو ہے نا لکھ کے قاصد کو دے دی اور کہا کہ دریائے نیل کے حوالے یہ کر دو، بلی چڑھانے کی اسلام میں اجازت نہیں۔ انسان کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے، یہ ساری مخلوقات انسان کے فائدے کے لیے ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے بنایا۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، ساری دنیا کی ساری چیزیں تمہارے فائدہ اٹھانے کے لیے، تم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے۔ یہ جہاں ہے تیرے لیے نہ تو جہاں کے لیے۔ تو جب وہ نیل میں وہ پرچی ڈالی جا رہی تھی تو صحابہ کرام کا مجمع بھی تھا، انہیں تشویش لائی ہوئی کہ حضرت عمر نے اس چٹھی میں لکھا کیا ہے، آخر وہ تو دیکھ لیں ڈالنے سے پہلے۔ دیکھا تو آپ نے لکھا ہوا تھا کہ نیل کان کھول کر یہ بات سن لے، اگر تو اللہ کی طرف سے چل رہی ہے، تیرا چلانے والا اللہ رب العزت ہے تو چل پڑ، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پرچی ڈالنی تھی، اس رسم کو جب ادا کرتے تھے تو 2 مہینے کے بعد پانی چڑھتا تھا، اور جب یہ پرچی ڈالی گئی تو اسی رات 2 ہاتھ اوپر پانی آ گیا، اور دریائے نیل بہہ پڑا، وہ بہہ ہی رہا ہے، آج تک بہہ رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس لیے کسی پتھر میں کسی ستارے میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے۔ بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے ہماری تقدیر طے یہ ستارے کرتے ہیں، یہ پتھر کرتے ہیں۔ میں ابھی چند دنوں پہلے شیخ مکی حجازی دعوت برکاتہم علینا کا ایک بیان سن رہا تھا، چھوٹی سی کلپ تھی۔ کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں ایسے ہی کہیں جا رہا تھا، سفر میں دیکھا کہ ایک فقیر قسم کا آدمی مسجد کے باہر کھڑا تھا، رومال بچھایا ہوا تھا، مختلف قسم کے پتھر اس کے پاس پڑے ہوئے تھے، اور سب کو نام پوچھ رہا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ ہاں، آپ کے لیے جو ہے نا یہ روبی کا پتھر اچھا ہے۔ کسی کو پوچھا تھا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد۔ اچھا، آپ کے لیے جو ہے نا یہ نیلم کا پتھر اچھا ہے۔ تو اس نے مجھ سے بھی کہا، تو میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے تو لوگوں کو بتلا رہا ہے تیرے لیے یہ اچھا، تیرے لیے یہ اچھا، تو خود ہی استعمال کر لے اس کو۔ اگر اس کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے تو خود ہی استعمال کر لے۔ یہ ڈونگی بابے جو گھومتے ہیں اور لوگوں کو بتلاتے ہیں ایسا کرو تو ایسا ہوگا، ایسا کرو تو ویسا ہوگا، یہ خود کیوں بھیک مانگ رہے ہیں؟ ان کی خود کی حالت کیوں خستہ ہے؟ یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں ہمارے پاس موکل ہیں، ہمارے پاس جنات ہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں ویسا کر سکتے ہیں، وہ خود اپنا کاروبار کیوں نہیں بڑھا لیتے بھائی جنات کے ساتھ مل کے؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو توہم پرستیاں ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا درس توحید کا دیا، سب سے پہلا درس کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العزت کی۔ ماتا علی صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ تبلیغ میں لگنے کے بعد سب سے پہلی بات، سب سے پہلا جو جملہ سکھا اور سکھایا گیا وہ یہ کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ ہم نے تو کلمہ ہی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جب معبود وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، آسمان کو اس نے بنایا، زمین کو اس نے بنایا، بارش کا ایک قطرہ برس نہیں سکتا جب تک اس کی مشیت نہ ہو، درخت کا ایک پتا ہل نہیں سکتا جب تک اس کی مشیت نہ ہو۔ تو پھر بھروسہ اور عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، نفع و نقصان کا مالک بھی وہی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ ہمارے دلوں میں جو توہم پرستیاں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔
اسی میں سے ایک بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ سفر کا مہینہ بھی نعوذ باللہ منحوس ہے، اور نت نئی روایتیں لوگوں نے چلائی ہوئی ہے۔ ایک صاحب کل ہی 2 دن پہلے سوال انہوں نے کیا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعوذ باللہ، وہ ان کے بقول، حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، کہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آفتیں اور بلائیں چونکہ اس مہینے میں نازل ہوتی ہے، لہذا ان آفتوں اور بلاؤں سے بچنے کے لیے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا باسطو یا حفیظو پڑھ لیا کرو، آفتوں سے اور بلاؤں سے تم محفوظ رہو گے۔ جبکہ ایسی کوئی روایت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی آپ کے موبائل پر، آپ کے واٹس ایپ پر کوئی ایسا میسج آوے تو وہ عالم جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ میری صحیح رہبری رہنمائی کر سکتا ہے، اس سے پہلے اس بات کی تحقیق بھی کر لیا کرو کہ مفتی صاحب، عالم صاحب، امام صاحب، حافظ صاحب، یہ میسج مجھے آیا ہے، کیا میں اس کو فارورڈ اور شیئر کر سکتا ہوں؟ یہ بات صحیح ہے نہیں ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی حدیث موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہم تحقیق کرتے نہیں، دھڑلے سے وہ گروپ میں 300 لوگ موجود ہیں، ان کو پہنچا دیا۔ اب ان میں سے کسی ایک آدمی نے اس بات کو لے لیا، کسی ایک آدمی نے اس بات کو لے لیا، تو بتاؤ آپ کی آخرت بنے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا من کتب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو میری طرف غلط بات منسوخ کرے، کتنی سخت وعید ہے۔ آپ دل کے کان سے اس بات کو سنیں، آپ نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں نے کوئی بات کہی نہیں، میری طرف منسوخ کر دی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، حدیث کے طور پر اس کو شیئر کرنا تو جائز نہیں، ایسا کوئی عمل اس نیت سے کرنا بھی جائز نہیں۔ پھر ایک روایت یہ چلائی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی مجھے خوشخبری دے، میں اس کو جنت کی بشارت دوں۔ اللہ اکبر، کیسا جھوٹ ہے۔ الموضوعات الکبیر میں ملا علی قاری محدث علیہ الرحمٰن نے اس کو موضوع اور من گھڑت بتلایا ہے۔ علامہ شیخ محمد طاہر پتنی رحمت اللہ علیہ نے تذکرۃ الموضوعات میں اس کو موضوع اور من گھڑت بتلایا۔ شیخ عجلونی نے کشف الخفا میں اس کو موضوع اور من گھڑت بتلایا۔ اور ابھی ہمارے کتنے سارے بھائی ایسے ہیں جو ایسی روایتیں چلا رہے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے۔ ایک روایت یہ بھی چلائی جاتی ہے کہ سفر کے مہینے میں 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہے۔ پورے سال میں 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہے، اس میں سے 9,20,000 بلائیں صرف سفر میں نازل ہوتی ہے۔ کیسی روایتیں ہیں؟ میں آؤں گا اس پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے متعلق کیا فرمایا۔ پھر ایک روایت یہ چلائی جاتی ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ سے جو غلطی ہوئی درخت کا پھل کھانے کی، وہ اس مہینے میں ہوئی تھی۔ کیا تم زندہ تھے جب حضرت آدم کھا رہے تھے؟ تمہیں کس نے بتلایا کہ حضرت آدم نے سفر میں کھایا ہے پھل؟ پھر ایک بات یہ چلائی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا جا رہا تھا تو وہ سفر کی پہلی تاریخ تھی۔ زبردستی سفر کو منحوس قرار دینے کے لیے اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات یہ بھی چلائی جاتی ہے، ایک روایت یہ بھی مشہور ہے، ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا کیے گئے اسی مہینے میں ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اوپر حالات، مصیبتیں، بلائیں آئی اور امتحانات میں مبتلا کیے گئے، وہ اسی مہینے میں ہوئے تھے۔ 13 تیزی کے نام سے بات چلتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ سفر کے شروع کے 13 دن کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 13 دن بیمار ہوئے تو وہ سفر کا مہینہ تھا۔ ارے میرے بھائیو، آپ تو 12 ربیع الاول کو رخصت ہو رہے ہیں، 13 دن پکڑے تو ان کی سفر ہو رہی ہے، اور آپ کی موجودگی میں حضرت ابوبکر نے 17 صرف نمازیں پڑھائی ہے، جمعرات کی عصر سے لے کر پیر کی فجر۔ ایک بات یہ بھی چلائی جاتی ہے کہ سفر کے مہینے میں چونکہ بلائیں نازل ہوتی ہے
لہذا سفر کی پہلی تاریخ کو جو ہے یہ نماز پڑھی جائے کہ 4 رکعت نماز پڑھیں، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ جو ہے پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ فلق پڑھے، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ ناس پڑھے، اور پھر جو ہے نماز کے ختم پر لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ و بحمدہ اس طرح کی کوئی تسبیح ہے جو پڑھے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو اس مہینے کی آفت اور بلا سے بھی محفوظ کرتے ہیں اور اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں۔ ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھو، ایسی کوئی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ جو ایسے وظیفے بتلاتے ہیں نا وہ سب ڈھونگی ہے، ان کے پاس اس کی کوئی سند نہیں، کوئی اصل نہیں، ایسے ہی جو منہ میں آتا ہے بول لیتے ہیں۔ اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج تو الحمدللہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ بھی توہم پرستی کے شکار ہیں۔ کم سے کم کسی جاننے والے سے تحقیق تو کر لیں۔ اب آئیں اس بات پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے متعلق کیا فرمایا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، آپ ارشاد فرما رہے ہیں لا ادوا، بیماری کا چیپ ایک دوسرے کو لگنا چھوچھات اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بیماری متعدی ہو رہی ہے، کوئی بیماری وائرل ہو رہی ہے، وہ فی نفسی بتاتے خود وائرل نہیں ہوتی، اس کو متعدی کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ ولا طیرۃ، اور اسلام میں بدفالی نہیں ہے، بدشگونی نہیں ہے۔ ایک شخص آئے نا، ان کا نام مبارک تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، آپ نے فرمایا برکت آ گئی۔ اسلام میں تو نیک فالی ہے، بدفالی نہیں ہے۔ پہلے بھی یہ سمجھا جاتا تھا اور آج کے معاشرے میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ غیروں کی رسمیں ہیں جو وہاں سے ہمارے اندر ابھی بھی چلی آ رہی ہے کہ جوانی میں اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اور زندگی بھر اس کی شادی نہیں کرائی جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے ہاتھ میں اس شوہر کی روح قبض کرنا۔ آگے آپ ارشاد فرما رہے ہیں ولا ہامت، ہما ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ جو پھال نکالتے ہیں نا کھوپڑیوں میں کچھ ڈال کر یہ کر کے، یہ ہاتھ کی لکیریں بتانے والے خود فقیر ہوتے ہیں۔ وہ خود کیوں اپنی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر اپنا علاج نہیں کر لیتے، اپنی تقدیر کی خود ٹھیک نہیں کر لیتے؟ ولا سفر، اور سفر کو منحوس سمجھنا اسلام میں نہیں ہے۔ نحوست یہ تمہارے بے نمازی ہونے کی وجہ سے، نحوست تمہارے زنا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، بے حیائی بے پردگی کا ماحول جو عام ہو رہا ہے، نحوست اس کی وجہ سے، نحوست سودی معاملات اور لین دین آپس میں کرنے کی وجہ سے، ہر شخص اس میں مبتلا ہے۔ نحوست نہیں ہوگی تو کیا برکت آئے گی؟ اور کیا کہتے ہیں فلانا مہینہ منحوس ہے، فلانا دن منحوس ہے، فلانی گھڑی منحوس ہے، پتہ نہیں آج کس کا چہرہ دیکھ لیا، دن اچھا نہیں گئے۔ ارے تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس لیے تیرا دن اچھا نہیں گئے۔ تو فجر پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا، تیرا دن اچھا جاتا۔ اس لیے یہ بات کان کھول کر سن لو اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا دو کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ہم نے تو اقرار کیا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر اچھی ہو یا بری ہو کس کی جانب سے؟ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ تقدیر بنانے والے تو نے تو کمی نہ کی، کسی کو کیا ملا یہ مقدر کی بات ہے۔ اس لیے ہماری تقدیر بنانے والی ذات اللہ کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کتنی پیاری بات آپ نے عبداللہ ابن عباس کو فرمائی، جان لے یہ بات، کان کھول کر جان لے اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے میرے پیارے بچے کہ ساری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے پہنچا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، ساری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو اپنے معاشرے سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور یہ نکلے گی کیسے؟ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ کا ہتھوڑا مارنا ہے۔
یہ چیزیں ہمارے اندر کیوں آ گئی؟ کیونکہ ہم نے توحید کا درس چھوڑ دیا، اللہ سے ہونے کا درس چھوڑ دیا، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ ہم نے یہ کھا لیا تھا، یہ ہو گیا، ہم نے یہ کر لیا اس لیے یہ ہو گیا، کبھی یہ نہیں سوچا یہ اللہ کا ارادہ تھا، اللہ نے بس چاہا تھا تو ہو گیا۔ ارے تم سفر حج میں ہو یا جمعہ کا دن ہو یا مبارک گرمیاں ہو، تمہیں اگر تکلیف پہنچتی تو پہنچتی ہے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے، اس نے چاہا ہے کہ تم حالات میں مبتلا ہوگے، لہذا اس کے لیے کسی اور کو دوش دے دینا، اپنی بیوی کو دوش دینا، اپنے بچوں کو دوش دینا، یا دوست و احباب کو دوش دینا، یا کسی اور کے متعلق یہ کہنا کہ اس نے ایسا کیا اس لیے ایسا ہو گیا، اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا، یہ سب ساری چیزیں اپنے دلوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا سب سے پہلا کام آپ نے اس معاشرے میں جو کیا، یہ توہمات ان کے اندر سے نکالا۔ 360 بت رکھے ہوئے تھے، سب کو ہٹایا، طرح طرح کی فالیں نکالتے تھے، اپنی قسمت آزمائی کرتے تھے تیروں کے ذریعے، تمام چیزوں سے اس معاشرے کو ہٹایا اور ایک اللہ کا ہونے کا یقین ان کے دلوں میں بٹھایا۔ اور کیسا بیٹا کہ حضرت کون سے صحابی، حضرت حذیفہ یا کوئی صحابی تھے جنہوں نے کسرا کے دربار میں وہ زہر پیا نا، کہ ایسا زہر آج تک نہیں بنا۔ کیا پڑھا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ایسا ایمان بنا تھا، ہم پڑھ کے بھی نہیں پی سکتے، ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے، اس لیے کبھی ایسی کوشش مت کرنا۔ یہ چونکہ ان کا توکل ایسا تھا، اللہ کی ذات پر ایسا علی یقین تھا، وہ اس سطح پر پہنچ چکے تھے جس سطح پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر گئے۔ اس لیے کوئی یوں سمجھے کہ ہم یہ دعا پڑھ کے زہر پی سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، بھائی وہ یقین کی بات۔ اللہ پر ہمارا یقین ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک چھوٹا بچہ، اس کو ہوا میں اچھالا جاتا ہے تو اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جس نے مجھے اچھالا ہے، چاہے میری ماں ہو میرا باپ ہو، وہ مجھے پکڑنے والا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہونا چاہیے۔ یہ توہمات، یہ رسم و رواج، شادی کے موقع پر کتنی ساری رسمیں ہیں ہمارے اندر جو چلائی جاتی ہے۔ کتنے سارے مسلمانوں کے گھرانے ایسے ہیں کہ دلہن جب آتی ہے تو اس کو اندر اس وقت تک نہیں آنے دیا جاتا جب تک جو ہے نیبو وغیرہ جو ہے نہ پھوڑا جائے، چاول وغیرہ سے اس پاؤں سے اس چاول وغیرہ کو نہ ڈالے جائیں۔ جاؤ آج بھی مسلمانوں کے معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ گاڑی لاتے ہیں، میں نے کئی سارے ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ دیندار سمجھے جاتے ہیں، وہ جب گاڑیاں لیتے ہیں تو لیمبو وغیرہ چڑھاتے ہیں، مرچیاں وغیرہ لگواتے ہیں۔ کسی اور کی تو کیا بات کریں۔ اس لیے میرے عزیزوں، عقیدے کا مضبوط ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے پہلا اسلام کے 5 شعبے ہیں نا، اس میں سے پہلا کیا ہے؟ ایمانیات، اسی میں ہے عقائد بھی۔ ایمان نظر نہیں آتا، اسلام نظر آتا ہے۔ عبادات یہ اسلام ہے اور ایمانیات یہ عقائد ہے، کہ اللہ کے ذات پر عقیدہ ہو کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی، آسمان و زمین کو بنانے والے اللہ رب العزت، زندگی اور موت اللہ کے قبضے قدرت میں، ساری چیزیں اللہ ہی سے ہوتی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی ذات پر عقیدہ۔ آمنت باللہ، پھر وہ ملائکتہ، فرشتوں کے متعلق یہ عقیدہ۔ 4 مشہور فرشتے ہیں، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل، اور باقی ان کی صحیح تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، یہ اللہ کی معصوم مخلوق ہے، اتنا جاننا ضروری ہے ہمارے لیے فرشتوں کے متعلق۔ وہ کتبی ہی، آسمانی 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اور کچھ صحیفے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر آئے، کچھ ابراہیم علیہ السلام پر آئے۔ ہمیں ایمان قرآن کے اوپر رکھنا ہے۔ یہ باتیں اتنی چھوٹی سی باتیں، اتنی موٹی سی باتیں، بس ہمیں اللہ کی کتابوں کے متعلق یاد رکھنی ہے۔ وہ رسول ہی، اور اس کے رسولوں پر 1,24,000 کم و بیش آئے۔ اب اس بات پہ جانے کی ضرورت نہیں کہ رسول کتنے تھے، نبی کتنے تھے، رسول کی تاریخ کیا ہے، نبی کی تاریخ کیا ہے، بس موٹی سی بات یاد رکھو، اس کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ نے کتنے انبیاء رسول بھیجے، مجھے فالو کس کو کرنا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر اچھی ہو یا بری ہو اللہ کی جانب سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا عالم، سراج ہادی الامہ، جس کو لوگوں نے کہا اس امت کا چراغ، وہ کیا کہتے ہیں؟ تقدیر کے مسئلے نے میری کمر توڑ دی،
اس لیے بس اتنا رکھنا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی ہو یا بری ہو کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے۔ والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، مجھے اپنی اس دنیاوی زندگی کے متعلق اللہ رب العزت کو حساب دینا ہے۔ جس کے عقائد مضبوط ہوں گے وہ کبھی جو ہے دگمگائے گا نہیں، جس کے عقائد مضبوط نہیں وہ دگمگا جاتا ہے۔ یہ توہم پرستیاں ہمارے اندر آئی ہے وہ عقائد کے مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم نے توحید کا درس چھوڑ دیا، ایک اللہ کے ہونے کا بولنا چھوڑ دیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان توہمات کو، ان رسومات کو اپنے اندر سے نکالیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے علاج یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائیں، خوب بولیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ نہیں ہے کوئی معبود، تو معبود کون ہے؟ الا اللہ۔ کون ہے؟ الا اللہ، اللہ ہے۔ نفع نقصان کے مالک ذات بھی کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ کچھ ہو گیا اللہ ہی سے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک سبب کے درجے میں ہے۔ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اس لیے توحید کا درس دینا ہے، اپنے گھروں میں اس بات کو چلانا ہے، اور ان بیماریوں کو، ان رسومات کو، ان رسم و رواج کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ جب انسان مر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ہم کئی ساری فارمالٹیز، کئی ساری رسم و رواج کرتے ہیں۔ اتنے دن کے بعد یہ کرو، اتنے دن کے بعد یہ کرو، اتنے دن کے بعد یہ کرو۔ چرا مر گیا، قبر کے حوالے ہو گیا، اب اس کے نام پہ بکرے کھائے جا رہے ہیں، مرغے کھائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے نام پر کیا کیا رسمیں کر رہے ہیں۔ رسم و رواج کا نام دین اسلام نہیں ہے۔ رسم و رواج سے ہٹ کر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاکیزہ شریعت ہمیں عطا فرمائی، دین اسلام۔ رضیت باللہ ربا، اللہ کو رب ماننے سے میں راضی ہو گیا۔ وبالاسلام دینا، دین اسلام میرا مذہب ہے، میں اس پر راضی ہو گیا۔ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنا رسول اور نبی تسلیم کر لیا۔ جو شخص صبح کے بعد 3 مرتبہ، مغرب کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ کو رب مان لیا، اللہ کے نبی کو اپنا نبی مان لیا، دین اسلام کو اپنا مذہب مان لیا، اور کسی اور سے چندہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے اندر سے یہ رسم و رواج نکالیں اور حقیقت کو پہچاننے والے بنائیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے، بدعات اور رسومات سے ہمیں نکالیں، سنت کا نور عطا فرماوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔